الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ یعنی جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. سبحان اللہ. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا. افسوس ہم ناقدر جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ تو یوم عید ہے. جمعہ سب دنوں کا سردار ہے. جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی. جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے. جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پادا اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. مفتی احمد یار خنیمی فرماتے ہیں، جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے. جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گناہ ہے. چونکہ جمعہ کا شرف بہت زیادہ ہے، لہذا جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گناہ ہے. جمعہ المبارک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورہ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ہے. سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول یعنی پیر شریف والے دن چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی. پھر پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو جہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی، اور جمعہ کے دن مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا. بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا. اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا. سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا. الحمدللہ آج بھی اس جگہ شاندار مسجد جمعہ قائم ہے، اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نفل ادا کرتے ہیں. حضرت مفتی احمد یار خنیمی فرماتے ہیں، چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں مجتمع یعنی اکٹھی ہوئی کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی. نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی. نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. ان وجوہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں. اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے. مفتی احمد یار خنیمی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی. اس عرصہ میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا. جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت زور سے زیادہ موقت یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن سے زائد یعنی 10 دن تک. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے. مولانا محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے. ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں ہے،
کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو ایک مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ ملائکہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے پہلے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول میں آئیں گے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے گویا عید کا دن ہو، حتیٰ کہ یہ یعنی نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا ہے۔ افسوس مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں۔ نیز طلبگاران دنیا خرید و فروخت اور حصول نفع دنیوی کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی میں زمین پر انہیں اتارا اور اسی میں انہیں وفات دی، اور اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اور نمبر 5، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا پہاڑ دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ ایک اور روایت ہے جو کہ موطا امام مالک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، سوائے آدمی اور جن کے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ مولانا محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قول قوی ہیں، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، اور نمبر 2، جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت یعنی گھڑی آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن، مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے، غالب یہ کہ 2 خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے۔
ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس سات کے متعلق علماء کے 40 قول ہیں، جن میں 2 قول زیادہ قوی ہیں، ایک 2 خطبوں کے درمیان کا، دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اس وقت خود حجرے میں بیٹھتیں اور اپنی خادمہ فضہ کو باہر کھڑا کرتیں۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتیں۔ اس کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس ساتھ میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے کہ یہ قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعوں کی درمیانی شب مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص جمعہ کے دن نہ آئے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہے مغفرت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جمعہ کے دن نہ آئے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش یعنی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1 جو مریض کی عیادت کرے، نمبر 2 نماز جنازہ میں حاضر ہو، نمبر 3 روزہ رکھے، نمبر 4 نماز جمعہ کا جائے، اور نمبر 5 غلام آزاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازہ میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ کا یا صرف ہفتہ کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو کراہت نہیں، مثلا 15 شعبان یا 27 رجب مرجب وغیرہ ان دنوں میں جمعہ آ گیا تو اس دن کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے، اس دن روزہ مت رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا لکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑھے وہ بخش دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب سورہ یاسین پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص جمعہ کے روز سورہ الکاف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔ سنن دارمی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سورہ الکاف شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبے تک نور روشن ہوگا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ سورہ الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک روایت ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔
سنن ترمذی کی ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رات میں سورہ الدخان پڑھے تو صبح ہونے تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ جمعہ کے ادائیگی واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر کم ہو تو فرض نہیں ہوتا، پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا، بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے۔ نابالغ نے جمعہ پڑھا تو نفل ہے کہ اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے۔ شہر میں مقیم ہونا، صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں۔ مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا۔ شیخ فانی مریض کے حکم میں ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر جمعہ فرض نہیں اور اس کا آقا منع کر سکتا ہے۔ مرد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کے وجوب میں عقل و بلوغ شرط ہے۔ انکھیار ہونا یعنی آنکھوں والا ہو، اندھا نہ ہو۔ چلنے پر قادر ہونا، وہ بندہ جو چل سکتا ہو۔ قید میں نہ ہونا یعنی بندہ آزاد ہونا چاہیے۔ بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا۔ بارش یا آندھی، اولے یا سردی کا نہ ہونا یعنی اس قدر کہ ان سے نقصان کا صحیح اندیشہ ہو۔ جن پر نماز فرض ہے مگر کسی شرعی عذر کے سبب جمعہ فرض نہیں، ان کو جمعہ کے روز ظہر معاف نہیں ہے، وہ تو پڑھنی ہوگی۔ جمعہ کی سنتیں: نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور غسل سنت ہے۔ غسل جمعہ کا وقت: حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ نماز کے لیے مسنون ہے، نہ کہ جمعہ کے دن کے لیے، لہذا جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لیے یہ غسل سنت نہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کرو حتیٰ کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو، مگر حق یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہو کہ عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جمعہ فرض نہیں ہے ان کے لیے غسل جمعہ بھی سنت نہیں ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد سے ہے، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو، اور اس وقت جو کوئی اس سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، اسلام اور جواب اسلام وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہے، یہاں تک کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے۔ جب خطبہ یہاں تک کہ امر بالمعروف بھی، ہاں خطیب جو ہے وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے جب خطبہ پڑھے، تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے کوئی بات کرنا ناجائز ہے۔ خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، مثلا خطبہ عیدین اور نکاح وغیرہ۔ پہلی اذان کے ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دینا واجب ہے، اور بائع یعنی خرید و فروخت وغیرہ ان چیزوں کا جو صحیح یعنی کوشش کے منافی یعنی خلاف ہوں چھوڑ دینا واجب ہے۔ یہاں تک کہ راستے چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز ہے، اور مسجد میں خرید و فروخت کرنا تو سخت گناہ ہے۔ اور کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آئی، اگر یہ اندیشہ ہو کہ کھائے گا تو جمعہ فوت ہو جائے گا تو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے، جمعہ کے لیے اطمینان اور وقار کے ساتھ جائے۔
حدیث پاک میں ہے جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگیں اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، اور اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے دوسرے میں زانو پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے۔ خطبے میں کھانا پینا، کلام کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا یہ سب حرام ہے۔ بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا، اور حالت خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں ہے۔ خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ ایک بہت ضروری امر جس کی طرف عوام کی توجہ بالکل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کو اور نمازوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ جس نے چاہا نیا جمعہ قائم کر لیا اور جس نے چاہا پڑھا دیا۔ یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ جمعہ قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے، اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں پر جو سب سے بڑا فقیہ صحیح العقیدہ ہو وہ حکام شریعت جاری کرنے میں سلطان اسلام کا قائم مقام ہے، لہذا وہی جمعہ قائم کرے، بغیر اس کی اجازت کے جمعہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنے، عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔